کام اس سے آ پڑا ہے کہ جس کا جہان میں، کام اس سے آ پڑا ہے کہ جس کا جہان میں، لیوے نہ کوئی نام ستم گر کہے بغیر۔ السلام علیکم ناظرین، گھر جب بنا لیا تیرے در پر کہے بغیر، جانے گا تو نہ اب بھی میرا گھر کہے بغیر۔ تو ناظرین، اس غزل کا ایک اور شعر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں۔ اس سے پچھلی غزل جو ہے اس کے تمام اشعار ایک ایک شعر کی صورت میں اس سے پہلے متصل موجود ہیں اور ایک ویڈیو میں بھی موجود ہیں، جو اب آپ ان کی طرف مراجعت کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔ تو ہاں، بلا تاخیر آج کی اس شعر کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ تو غالب کہتا ہے کہ کام اس سے آ پڑا ہے کہ جس کا جہان میں، لے نہ کوئی نام ستم گر کہے بغیر۔ یعنی وہ اتنا ظالم ہے، اتنا جو ہے وہ تشدد پسند ہے، ظلم پسند ہے کہ اس کا نام ہی جو ہے وہ ستم گر پڑ گیا۔ اب دیکھیں کہ ایک شخص کے اندر یوں سمجھیں کوئی صفت ہوتی ہے تو وہ اس کو اس صفت سے جو ہے وہ بلاتا ہے۔ جیسے یوں سمجھیں کہ کوئی کسی کا خادم ہو، کسی کا نوکر ہو، کسی کا غلام ہو، تو لوگ کہیں گے کہ فلاں کا خادم ہے، فلاں کا نوکر ہے، فلاں کا غلام ہے۔ لیکن غائب درجہ اگر وہ چیز اس میں پائی جائے تو پھر اس کا وہ نام ہی رکھ دیا جائے۔ مثال کے طور پر اس کا نام ہی جو ہے وہ رکھ دیا جائے کہ غلام صاحب یا خادم صاحب ہیں وہ، تو اس سے پھر سمجھیے گا کہ اس میں وہ صفت یا وہ وصف جو ہے کس درجہ بطریق اتم جو ہے وہ موجود ہوتا ہے۔ اس کی قرآن کریم سے اہل علم دوست کے لیے ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ سورہ حج کے آخر میں ہے کہ ہوا سماکم المسلمین، کہ ہم نے اس ملت کا نام جو ہے وہ مسلمان رکھا ہے۔ اہل اسلام کو مسلمان کہتے ہیں۔ اب بیسیکلی یاد رکھیے گا کہ اسلام کا لغوی معنی یا مسلم کا لغوی معنی ہوتا ہے فرما بردار۔ اسلام کا لغوی معنی ہے فرما برداری اور مسلم کا لغوی معنی ہے فرما برداری کرنے والا۔ تو اللہ کو یہ نام اتنا پسند آیا، یا یوں سمجھیے گا کہ اللہ کو یہ وصف ہم انسانوں میں اتنا پسند ہے کہ ہم اس کی فرما برداری کریں، کہ ہماری ملت کا نام ہی اللہ جل شانہ نے جو ہے، اہل اسلام کا نام ہی جو ہے وہ مسلمین جو ہے وہ رکھ دیا۔ ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، یعنی پچھلی کتابوں میں بھی اور اس قرآن کریم کے اندر بھی ہم نے آپ کا نام ہی جو ہے وہ مسلمان رکھ دیا۔ تو اب ذرا شعر کی طرف دیکھیں کہ وہ شخص غالب کا وہ محبوب معشوق جو بھی ABCDE ہے، وہ کتنا ظالم ہوگا، کتنا تشدد پسند ہوگا کہ لوگ جو ہیں اس کو پکارتے ہی ستم گر کہہ کر ہیں۔ لوگوں نے اس کا نام ہی جو ہے وہ ستم گر رکھ دیا ہے۔ تو اس سے سمجھا جا سکتا ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ کتنا ظلم پسند یا تشدد پسند ہوگا۔ اور اب پھر دوبارہ شعر کو دیکھیں کہ کام اس سے آ پڑا ہے۔ پھر ایسے شخص سے انسان کا واسطہ پڑ جائے، یعنی جو اتنا تشدد پسند ہو، ظلم پسند ہو کہ لوگ نام ہی جو ہے اس کا ستم گر رکھ دیں، اتنا ستم پسند ہو، تو پھر اس شخص سے کام کیوں کر نکلے گا؟ کیونکہ کام کا تقاضا تو یہ ہے کہ اس پر رحم کیا جائے، اس پر التفات کیا جائے۔ یعنی آپ ایک شخص سے التفات کے ملتجی ہیں، التفات چاہتے ہیں، رحم چاہتے ہیں، جبکہ جس سے چاہتے ہیں اس کا نام ہی جو ہے وہ ستم گر ہے، تو کتنی مشکل ہے۔ ہاں، ایک صورت ہے البتہ کہ پھر اس کے ساتھ آپ کا نبھاؤ ہو سکتا ہے، اور وہ صورت غالب ہی نے خود ارشاد فرمائی ہے کہ ہم کو ستم عزیز، ستم گر کو ہم عزیز، نہ مہربان نہیں ہے اگر مہربان نہیں۔ یعنی آپ خود طالب ستم ہوں، اگر آپ خود طالب ستم ہوں گے اور ستم گر جو ہے وہ ستم کرے گا، تو پھر تو آپ کا کام یوں سمجھے کہ نکل جائے گا، کیونکہ آپ کا کام ہی یہ ہے، آپ کی غایت اور آپ کی غرض یا آپ کا مدعا ہی یہ ہے کہ آپ پر ستم کیا جائے۔ ہم کو ستم عزیز، ورنہ عام آدمی کے لیے تو بہت مشکل ہے۔ عام آدمی کا اگر اس کے ساتھ واسطہ صاحب کا پڑ جائے تو اس کے لیے بہت مشکل ہوگی۔ تو ناظرین، یہ اگرچہ ایک آسان شعر تھا، لیکن میں نے پھر بھی کوشش کی ہے کہ اس شعر سے ملتے جلتے کچھ موضوعات جو ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کر دیے جائیں، کچھ اشعار جو ہیں وہ پیش کر دیے جائیں۔ غالب کے ہاں ستم اور ستم گر
کا جو ایک تصور ہے وہ اچے معنی دارد، اس حوالے سے بھی ایک شعر آپ کی خدمت میں پیش کیا. تو امید ہے کہ کچھ نہ کچھ آپ کو میرے اس گفتہ سے بھی، میری ان معروضات سے بھی حاصل ہوا ہوگا. اسی کے ساتھ نیز دعاؤں کی درخواست کے ہمراہ اب آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.